أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت کی تلاوت ابھی اپنے سماعت فرمائی ہے اور آیت سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی 2 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے حصے ہوں گے 3۔ پہلا حصہ ہوگا جو کہ نسبتاً طویل ہوگا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا۔ دوسرا مختصر سا حصہ ومأواہم النار، اور تیسرا وبئس مثوی الظالمین۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلا لفظ پہلے حصے میں سین ہے جو کہ حرف ہے، حرف استقبال کہلاتا ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ سین کے بعد ظاہر بات ہے فعل مضارع ہوگا اور وہ فعل مضارع نلقی ہے، جمع متکلم کا صیغہ فعل معروف ہے، لام قاف یا حروف مادہ ہیں، باب فعل القا یا یلقیو، تبدیلی کے بعد القا یلقی القاءن، جس کے معنی ڈالنا کے ہوتے ہیں۔ فی حرف جر ہے جس کے بعد قلوب، قلب کی جمع ہے، جمع مکسر ہے اور مجرور استعمال ہوا ہے۔ قلوب کے بعد اگلا لفظ الذین اسم موصول جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کفروا فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاف را اس کے حروف مادہ ہیں۔ الرعب جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے رعب کے معنی میں، اور یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، با حرف جر ہے جس کے بعد آپ کو ما سرخ رنگ میں نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ ما جو ہے یہ ما مصدریہ ہے۔ ما مصدریہ کے بعد اشرکو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، شین را اور کاف اس کے حروف مادہ ہیں، باب فعل سے استعمال ہوا ہے، اشرکا یشرکو اشراکن شریک بنانا۔ با حرف جر ہے جس کے بعد اس میں جلالہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے، ما اسم موصول ہے، لم حرف نفی حرف جزم ہے، ہمیشہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، لہٰذا آگے فعل مضارع ینزل آپ کو مجزوم نظر آ رہا ہے۔ ینزل فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، نون زا لام باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے، نزل ینزل تنزیلا نازل کرنا۔ با حرف جر ہے جس کے بعد ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ہے، اور سلطانن لفظ یہاں پر منصوب آپ دیکھ رہے ہیں۔ سلطان فولان کے وزن پہ مبالغہ ہے اور بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں ایک معنی اس کے زبردست قوت کے ہیں، دوسرے معنی اس کے اختیار یا غلبہ کے ہیں، اور تیسرے معنی قطعی دلیل یا سند کے ہیں۔ تو یہاں پر قطعی دلیل یا سند کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ دوسرے حصے کے الفاظ میں پہلا لفظ واو حرف ہے، مأوا یہ ثلاثی مجرد سے صیغہ اسم الظرف ہے، حمزہ واو اور یا اس کے حروف مادہ ہیں، مفعلون کے وزن پہ مأویون اور پھر مأوا یعنی ٹھکانہ کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور النار جو ہے یہ مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں۔ تیسرے حصے میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے، بئسا فعل ضم ہے، مثویٰ یہ بھی اسم الظرف ہے ثلاثی مجرد سے، ثا واو اور یا اس کے حروف مادہ ہیں اور یہ بھی ٹھکانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الظالمین الظالمون کی منصوب اور مجرور فارم ہے، اور الظالمون الظالم کی جمع ہے، جمع سالم، اور الظالم جو ہے صیغہ اسم الفاعل ہے، ظلم یظلم باب ضرب یضرب سے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، اب چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ جملہ مستأنفہ ہم بنانے لگے ہیں، سین سے شروع ہو رہا ہے، نلقی فعل با فاعل ہے، نحن ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، ترجمہ ہوگا ہم ڈال دیں گے، ان قریب ہم ڈال دیں گے، کیا ڈال دیں گے اور کہاں ڈال دیں گے اس کا جواب آگے چاہیے۔ تو فی حرف جر ہے جس کے بعد قلوب مجرور ہے اور قلوب مضاف ہے جس کا مضاف الیہ الذین ہے،
گویا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جر کے لیے، اور جار مجرور یہ متعلق ہو گیا نلقی فعل کے۔ الذین اسم موصول جو ہے صلۃ الموصول چاہتا ہے، لہٰذا آگے کفروا جو ہے اس کا صلۃ الموصول ہے۔ کفروا فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور مفعول بنے گا ہم الذین کفروا کے دلوں میں ڈال دیں گے۔ کیا ڈال دیں گے؟ مفعول بھی چاہیے تو وہ ہے الرعب۔ الرعب مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، یعنی روب ڈال دیں گے۔ کس وجہ سے ڈال دیں گے؟ اس کا جواب آگے آ رہا ہے بما اشرکوا باللہ۔ با حرف جر ہے، با کو ہم سببیہ بھی قرار دے دیں گے، ما حرف مصدر ہے، لہٰذا اس کے بعد صلۃ الموصول حرفی آئے گا اور وہ ہے اشرکوا۔ اشرکوا فعل و فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل ہے، اس کا ترجمہ ہوگا انہوں نے شرک کیا۔ کس کے ساتھ شرک کیا؟ کس کو شریک کیا؟ باللہ، جار مجرور آگے آ رہا ہے، یہ متعلق ہو جائے گا اشرکوا فعل کے۔ اور کس کو شریک کیا؟ اس کا جواب آ رہا ہے ما لم ینزل بہ سلطانہ۔ ما اسم موصول ہے، اس کا صلۃ الموصول لم سے شروع ہو رہا ہے۔ لم حرف نفی ہے، حرف جزم ہے، ینزل فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، بہ جار مجرور متعلق ینزل فعل کے، اور سلطانن جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ گویا لم ینزل فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بنا ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلا منصوب مفعول بھی بنا اشرکوا فعل کے لیے، اور اشرکوا فعل اپنے فاعل، اپنے متعلق اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ما مصدریہ کے لیے، اور ما مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر محلا مجرور ہوا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور سے مل کر نلقی فعل کے متعلق ہو گیا، اور یوں نلقی فعل اپنے فاعل، اپنے دونوں متعلقوں اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اور ترجمہ واضح ہے، عنقریب ہم ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں رعب، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک کیا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ دوسرا جملہ جو ہے وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اس پہ واو استنافیہ قرار دیا جائے گا۔ مأوا مضاف ہے جس کا مضاف الیہ ہم ہے، اور مضاف الیہ ہو کر یہ مبتدا بن جائے گا جس کی خبر جو ہے النار ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ترجمہ ہوگا اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اور تیسرا جملہ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، واو کو استنافیہ قرار دے دیں گے۔ بئس فعل ضم ہے، جب بھی فعل مد یا فعل ضم آتا ہے اس کا ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مخصوص بالضم یا مخصوص بالمد ہوتا ہے، تو یہاں پر مَثْوَى الظَّالِمِينَ جو ہے مضاف الیہ ہو کر یہ فاعل ہے بئسا کا، اور جو مخصوص بالضم ہے النار وہ محذوف ہے۔ پھر بئسا فعل ضم اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم قرار دیا جاتا ہے، اور جو مخصوص بالضم ہے محذوف وہ مبتدا مؤخر ہوگا، اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ترجمہ کریں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے سرولکی والا جملہ لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، کفروا والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول الذین قرار دیا ہے، اشرکوا والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ما قرار دیا ہے، ینزل والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول ما قرار دیا ہے، مأواہم النار والا لا محل لہ معطوف علی الاستنافیہ قرار دیا ہے، اور آخری جملہ بئس مثوی الظالمین لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ 100% میچ کر جاتی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب دیکھ لیتے ہیں سائد کا ترجمہ۔ سائد کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم عنقریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا رعب ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوی الظالمین، اور وہ ظالموں کا برا ٹھکانہ ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔